حفاظت کی مسلمانوں کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ذمہ داری ہے اور شرعی فریضہ ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ وہاں پہنچے، اپنے اسلحہ وہاں پہنچائیں۔ اگر کافر جو ہے وہ کافر کا ساتھ دے سکتے ہیں تو مسلمان کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، چاہے ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو، ایک شمال میں رہے دوسرا جو ہے وہ جنوب میں رہے، تو یہ آپس میں بھائی ہیں، چاہے علاقہ غیر ہو، ملک الگ الگ ہو، زبان الگ ہو، کلچر الگ ہو، لیکن اسلام کا رشتہ وہ مضبوط رشتہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے وہ بھائی ہے، وہ مسلمانوں کا بھائی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور ہماری مدد کے منتظر ہیں، لیکن افسوس کہ اسلامی حکمران وہ اپنے ہی نشے میں جو ہے وہ مست ہیں۔ جس طرح یہودیوں کو جواب دینا چاہیے ویسے جواب ابھی تک نہیں دیا جا رہا، اور یہ جو غزہ نے جنگ کی ہے وہ انہوں نے اپنا آخری آپشن جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ جس طرح کسی بندے کو گرا کر گردن سے دبوچ لیا جائے اور پھر وہ مرتے مرتے جو ہے وہ دو چار چپیڑیں لگا لیتا ہے، یہی حالت اس وقت فلسطینیوں کی ہے، اور مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف جو ہے وہ سفر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرمایا کہ جس طرح بیت اللہ کی طرف سفر کرنا یہ ثواب کا کام ہے، مسجد نبی شریف کی طرف سفر کرنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرنا یعنی وہاں پہنچنا، جہاد کرنا وہ الگ ثواب ہے۔ آپ صرف سفر کی نیت سے مسلمان بھائیوں کی مدد کی غرض سے یہاں سے چلیں گے، آپ کا ثواب شروع ہو جائے گا۔ سفر کا ثواب الگ ہے، مسلمان بھائیوں کی امداد کا ثواب الگ ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا ثواب جو ہے وہ الگ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حقوق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان کو ایسی تنگی کی حالت میں تنہا چھوڑ دے اور بے یار و مددگار چھوڑ دے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن وہاں ہمارے مسلمان بھائی بے یار و مددگار ہیں اور وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ بہت لوٹ لیا ہے ملک کو اور اپنی آخرت بڑی برباد کر لی ہے۔ اگر آپ بھی نجات چاہتے ہو تو قبلہ اول کی طرف جو ہے وہ رخ کرو، قبلہ اول کی طرف رخ کرو۔ اور ہمارے اسلاف نے ان سے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو آزاد کر کے دکھایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ پہنچے ہیں اور آزاد کر کے دکھایا ہے۔ جب آزاد ہوا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس آزاد ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اذانیں پڑھو۔ اتنی کثرت کے ساتھ اذانیں پڑھی گئی کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جو ہیں وہ پرواز کر رہی ہیں، اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دن جو ہے وہ نیا جبہ پہنا، پہلے جو ہے وہ نیا لباس نہیں پہنتے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اس دن جو ہے وہ نیا جبہ پہنا کہ ہاں آج میں جبہ پہننے کے قابل ہوا ہوں۔ ہمارے اسلاف حکمران اس طرح کے تھے کہ مسجد اقصیٰ اگر غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہاں دوسرے لوگوں کا قبضہ ہے اور یہودیوں کے قبضے میں ہے تو میں یہاں نئی پوشاکیں جو ہے وہ نہیں پہن سکتا۔ یہ زندہ ضمیر لوگوں کی داستانیں ہیں۔ مردہ ضمیر لوگ، اتنی بھی بے شرمی ہے، رونا آتا ہے کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ادھر اسلامی حکمران جو ہیں وہ میچ کروا رہے ہیں۔ مسلمان جنہوں نے تلوار چلانی تھی وہ گیند بلا کھیل رہے ہیں، وہ مسلمان جنہوں نے جو ہے وہ مجاہدین کی مدد کرنی تھی اور جہاد کا نظارہ دیکھنا تھا، وہ آج میچ دیکھنے میں مصروف ہیں۔ ہماری خوشیاں جو بدل گئی ہیں، آپ کو جو ہے وہ میچ جیتنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسجد اقصیٰ آزاد کروانے کے بعد خوشی حاصل ہوئی ہے۔ مجاہدین کو اس وقت خوشی حاصل ہوئی کہ جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ آزاد کروایا۔ ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوں تو وہاں جانا، جہاد کرنا یہ بہت بڑی اعزاز کا اور بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ صرف چلنا
اور اس راہ خدا میں جو گرد اس کے قدموں پر پڑتی ہے، فرمایا کہ وہ بھی اتنی بابرکت ہے کہ وہ بندہ آگ سے محفوظ کر لیا جائے گا، وہ قدم جو ہے وہ آگ میں نہیں جلائے جائیں گے۔ تو بخشش کا سامان تو ہمارے سامنے ہے، مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پاور کو استعمال کریں اور اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو بروئے کار لائیں، مسجد اقصیٰ کو آزاد کریں اور یہودیوں کے شرانگیزی سے جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کریں، اور فلسطین جو مسلمان بھائی ہیں وہاں پر ہماری مدد کے منتظر ہیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کے لیے باہر نکلیں۔ جہاد اسلام کا عظیم فریضہ ہے، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح جہاد بھی فرض ہے، اور جہاد نے قیامت تک جو ہے وہ قائم رہنا ہے، قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے۔ اور ہم فلسطینی مجاہدین کے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ نے آپ کو کسی چیز سے نہیں نوازا؟ اتنے اسلامی ممالک ہیں اور اتنا ان کے پاس اسلحہ ہے، باقاعدہ وہاں کے حکمران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر مسلمان اپنی اسلحہ کا صرف 10% حصہ ہمیں فراہم کر دیں تو مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی اور آپ آ کر وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف 10% حصہ، لیکن ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور چند ایک ممالک ہیں، ایران کا سنا ہے کہ بڑی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، اور ایران کی وجہ سے اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ شکر ہے اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، اور پاکستان کا نام آنا چاہیے تھا کہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور وہاں القدس جو ہے وہ پاک لوگوں کا منتظر ہے، لیکن ہم صرف نام کے پاک ہیں، کام کے پلید ہیں، اتنے پلید ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ورنہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں مرتے رہیں اور ہم یہاں جو ہے وہ میچ کراتے رہیں اور میچ دیکھتے رہیں، اس سے میرے خیال ہے بڑھ کر کوئی بھی مردہ ضمیری نہیں ہو سکتی۔ وہاں ہماری بہنیں جو ہیں وہ بے آبرو ہو رہی ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ان کو جو ہے وہ چھلنی کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پرسکون حالت میں جو ہے وہ نیند بھی کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، میچ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مردہ ضمیری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ وہاں پہنچنا مسلمان حکمران جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اپنا اسلحہ بھیجیں، اپنی فوج بھیجیں اور اپنی طاقت کا وہاں استعمال کریں اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کریں۔ اسرائیل ایک ناجائز قابض ریاست ہے جس نے فلسطینی مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس پر قبضہ کر کے ناجائز طور پر وہاں پر جو ہے وہ آباد کاری کر کے اپنی سلطنت کو بنا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن آج جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو الگ تسلیم کر لیا جائے اور فلسطین کو الگ تسلیم کر لیا جائے تاکہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے۔ بدبختوں وہ اتنے ہی بزدل ہو، جبکہ وہ پتھر پھینکنے والے وہ مجاہدین جو ہیں ان سے ڈر کر یہودیوں کی فوج کی وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا۔ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کا رعب اور اسلام کا دبدبہ کافروں کی دلوں میں خود بخود ہی ڈال دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو جہاد پر ابھاریے، برانگیختہ کیجئے کہ نکلو باہر، مسجد اقصیٰ کو ضرورت ہے، نکلو باہر، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تمہاری جو ہے وہ ضرورت ہے وہاں پر۔ آپ جہاد کے لیے مومنین کو ابھاریے اور ان کو برانگیختہ کیجئے، حرض المؤمنین علی القتال، اور تمہیں انعام کیا ملے گا کہ اگر تمہارا 100 بندہ ہے تو وہ 1000 پر جو ہے وہ بھاری ہوگا، وہ 1000 پر بھاری ہوگا۔ پھر تخفیف کی گئی کہ تمہارا 100 بندہ ہوگا تو 200 جو ہے ان کو بھگا دے گا۔ 100 مسلمان نکلیں تو 200 کافر جو ہیں وہ 100 مسلمانوں سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ پہلے تو یہ قرآن میں پڑھا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کافروں کی دوڑیں واقعتاً لگی ہوئی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اسرائیل
مسلمان مجاہدین کے ساتھ آمنے سامنے جو ہے وہ جنگ نہیں کر رہا، بلکہ آسمانی فضائی طور پر جو ہے وہ میزائل گرا کر مسلمانوں کی آبادیوں کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے۔ آمنا سامنا جو ہے وہ کرنے کی اسرائیل کے اندر طاقت نہیں ہے۔ وہ اسرائیل کے جس کو کافروں نے بہت بڑا طاقتور ملک بنا کر جو ہے وہ پیش کیا ہوا تھا، اب مجاہدین نے ان کے ساتھ جہاد شروع کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ جس کو ہم بہت خطرناک اور طاقتور ملک سمجھتے تھے وہ ہمارے مجاہدین کے سامنے بغیر جو ہے میزائلوں کے بھی ٹک نہیں پاتا۔ ابھی تو مسلمانوں کے پاس میزائل نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، اور اس کے باوجود کافروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور اگر ان کو ایٹم بم دے دیا جائے تو میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اسرائیلی اس ایٹم بم کا نام سن کر خود بخود ہی ملک چھوڑ جائیں گے۔ آپ نکلیں تو صحیح، مسلمان حکمران اپنی جاہ و حشمت کا استعمال کافروں کے خلاف کریں۔ مسلمانوں کو گھسیٹنا، مسلمانوں کو بے آبرو کرنا، سفید ریش لوگوں کو جو ہے وہ گھسیٹنا، یہ تو آپ بڑا جانتے ہیں۔ کاش کہ آپ کافروں کو بھی گھسیٹتے، آپ یہودیوں کو بھی گریبان سے پکڑتے اور کہتے کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور مسجد اقصیٰ کی طرف کبھی بھی تمہارا رخ جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن مسلمان حکمران صرف مسلمانوں کا جو ہے وہ شکنجہ ٹائٹ کرنے کے لیے شاید ان کو حکومت ملی ہے، باقی کافروں کے سامنے یہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے عادی ہو چکے ہیں۔ مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ مسجد اقصیٰ کی مدد کے لیے پہنچیں۔ مسجد اقصیٰ آپ کی منتظر ہے، قبلہ اول ہے، اور انبیاء کا مسکن ہے، اور انبیاء کے وہاں پر قبور ہے۔ اگر وہ وہاں پر غالب آ جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے خدا نہ خواستہ اس کو پامال کرتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ نے آپ کو نہیں نوازا؟ کیا آج بھی اسلامی حکمرانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی میزائل نہیں ہے؟ کیا آج بھی یہ تلواروں سے لڑتے ہیں، یا تیروں کے ساتھ لڑتے ہیں، یا پتھروں کے ساتھ لڑتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو نوازتے ہوئے کمی نہیں چھوڑی تو آپ اس اللہ کی دی ہوئی طاقت کا کافر کے سامنے اظہار کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ تو اس لیے مسلمان حکمران لازمی طور پر مسجد اقصیٰ کا رخ کریں اور جہاد میں شرکت کریں، مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور اسرائیل کو جو ہے تباہ و برباد کریں، اور فلسطینی مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچیں۔ یہ اسلامی فریضہ ہے، اور حاکم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو حکومت دی تھی، قوت اور طاقت دی تھی، اور یہ سارا جاہ و حشمت اسلحہ اور یہ سارے میزائل شزائل دیے تھے، تم نے کیا کام کیا ان کا؟ صرف اچار ڈالا رکھ رکھ کر، یا اس کو اسلام کے حق میں اور کفر کے خلاف کبھی استعمال بھی کیا؟ تو یہ بہترین وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی کا۔ مسلمان حکمران اپنے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کریں، اپنی فوج کو جو ہے وہ اسرائیل کی طرف بھیجنے کی تیاری کریں، اور باقاعدہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اعلان کیا ہے۔ قبلہ ظہیر الحسن شاہ صاحب، میں نے ان کا یہ پیغام سنا ہے، انہوں نے کہا ہے پاک فوج کو کہ 5 لاکھ فوجی آپ تیار کریں، 10 لاکھ مجاہدین ہم آپ کو دیتے ہیں، جو خرچہ ہوگا جنگ کا وہ بھی تحریک لبیک برداشت کرے گی۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ آج بھی قسم سے جب سے وہاں جہاد شروع ہوا ہے، ہمارے دل یہاں پر پریشان ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا بن رہا ہوگا۔ اور اگر کوئی خبر ایسی ملتی ہے کہ مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا ہے، تو قتل وہاں ہوئے ہیں اور فتح وہاں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے، دل ہمارا خوش ہوتا ہے۔ تو آج بھی عوام اپنا سارا جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور افغانستان کے بارے میں بھی آئے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں راستہ دیا جائے، ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے خود جائیں گے۔ تو پاکستان کا بیان کیوں نہیں آتا؟ سارا خرچہ بھی عوام برداشت کرے گی، مجاہدین 10 لاکھ بھی ہم دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ 5 لاکھ فوج کو روانہ کریں اور راستہ جو ہے اس کو آزاد کروائیں، صاف کروائیں، تو عوام خود جا کر جو ہے وہ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر اور اچھی پیشکش ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ خرچہ بھی عوام برداشت کرے، 10 لاکھ مجاہدین بھی عوام میں سے جو ہے انہیں حاصل ہوں، یہ صرف 5 لاکھ فوج کو اپنی روانہ کریں، اور جب 15 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کا یہاں سے روانہ ہو تو اسرائیل خود بخود ہی غرق ہو جائے گا کہ 15 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ لشکر جرار پاکستان سے آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینی جن کا گلا دبا رہے ہوں گے چھوڑ دیں گے کہ نہیں اب مسلمان آ رہے ہیں۔ تو مسلمان حکمران خصوصی طور پر پاکستان کے حکمران ذرا غیرت کا مظاہرہ کریں اور اپنے مظلوم
فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے، اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے، حفاظت کے لیے اپنی ساری طاقتوں کو بروئے کار لائے۔ اللہ رب العزت ان حکمرانوں کو غیرت اسلامی نصیب فرمائے اور جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔